مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ چند منٹوں کی حاضری ہے، نعت کے دو اشعار پڑھوں گا میں، تو سارے دوست اگر مل کے پڑھیں گے آخر تک، جتنے ماشاءاللہ دوست تشریف فرما ہیں، تو سب کا ذوق پیدا ہو جائے گا، اور سب ذوق سے پڑھیں گے، سرکار کے ثنا خانہ میں میرا بھی نام آ جائے گا اور آپ کا نام بھی آ جائے گا۔ اس سے پہلے سماعت فرمایا، نبی پاک نے فرمایا کہ جو بندہ نعت پڑھے، نعت سنے، لکھے، میرے کریم نے اس بندے کے لیے برکت کی دعا عطا فرمائی ہے۔ سیدنا حسان نعت پڑھ رہے تھے تو کریم نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، آپ نے فرمایا اللہ حسان کی جبریل امین کے ساتھ مدد فرما۔ سرکار کی نعت پڑھنے والا باشرہ بندہ ہو نا تو جبریل امین اس کے کام کیا کرتے ہیں، اس لیے ذوق سے پڑھیے گا، انشاءاللہ تعالی مزہ آئے گا، سرکار کی بارگاہ میں ہماری حاضری بھی ہو جائے گی۔ شروع سے ساری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ۔ اگر آپ کی زبان پہ نا جملہ باری نہ ہو اور دل سے ذوق بن جائے پھر پڑھنا ہے آپ نے۔ شروع سے ساری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں نا تو قیامت کے دن یہ ہاتھ گواہی دیں گے، حضور یہ سرکار کی نعت پڑھا کرتے تھے، سرکار کے ثنا خوانی کیا کرتے تھے۔ بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ، صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا، مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول، مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ۔ اور ہاتھ باندھ کر سرکار کی بارگاہ میں اپنی عرض پیش کر دیں، پتہ کوئی نہیں کس کی بارگاہ سے کس کی بات سرکار کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ بس اتنی سی تمنا ہے کبھی ہم بھی لگائیں گے، بس اتنی سی تمنا ہے کبھی ہم بھی لگائیں گے، مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ۔ کبھی جو خواب میں آقا میرے تشریف لے آئے، کبھی جو خواب میں آقا میرے تشریف لے آئے، چمک اٹھے مقدر کا ستارہ یا رسول، فہم کی محبت کا ادا حق ہو نہیں سکتا، اگر میں جان
بھی کر دو نثارا یا رسول اللہ۔ مسیلمہ کذاب ایک بندہ تھا جس نے سرکار کے دور کے اندر ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ سرکار کے ظاہری وصال کے بعد صحابہ کرام نے اس کے خلاف جنگ کا ارادہ کیا اور لشکر جرار اس کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ کئی دن تک جنگ ہوتی رہی۔ مسیلمہ کذاب خدا کو مانتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو پیغمبر اور رسول کہتا تھا۔ آپ کی بارگاہ میں اس نے ایک خط دیا کہ پیغمبر اس طرح کرو کہ نبوت بانٹ لو، آدھی تمہاری آدھی ہماری۔ میرے قریب نے فرمایا انت کذاب، تو جھوٹا ہے۔ اب اس کو اس کے خلاف لڑنے کے لیے لشکر روانہ ہوا۔ کئی دن تک جنگ ہوتی رہی، فتح نہیں ہو رہی تھی۔ لشکر لڑ رہا تھا، قتال ہو رہا تھا، لیکن جنگ کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ بچے میری بات سنیں غور سے۔ اب ہوا یہ، مسیلمہ کذاب کے ماننے والے بھی تکبیر کا نعرہ مارتے تھے، اور یہاں صحابہ کرام بھی تکبیر کا نعرہ مارا کرتے تھے۔ تو جنگ کے دوران جب فوج جب آپس میں سامنے آتی تھی تو فرق نہیں ہوتا تھا کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے، اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے، سرکار کا صحابی کون ہے اور مسیلمہ کذاب کا ساتھی کون ہے۔ یہ فرق مشکل ہو رہا تھا۔ ایک شام جب جنگ سے واپس آئے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا صحابہ کل ہم نے ایک ایسا کام کرنا ہے، ایسا کام کریں گے، اس کام کے کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات ہمیں اس میدان میں سرخرو فرما دے گی۔ آپ نے فرمایا صبح جب جنگ ہوئی، جنگ شروع ہوئی، غور سے میری بات سننی ہے، قتال شروع ہو گیا، دونوں فوجیں سامنے آ گئیں، فوجیں برابر کھڑی ہو گئیں۔ اب دونوں طرف سے تکبیر کا نعرہ بلند ہو رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ اتنے میں صحابہ کرام کے ایک گروپ نے، صحابہ کرام کے کچھ ایک گروہ نے بلند آواز سے کہا یا محمدہ، کیا کہا؟ یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ۔ اب جو اپنے تھے وہ یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ یہ کہنے لگے۔ جو مسلمہ کذاب کے ماننے والے تھے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہتے رہے، یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ۔ یہ صدائیں بلند ہوئی، اپنے بگانے الگ الگ ہو گئے، جو صحابہ تھے وہ الگ ہو گئے، جو کفار تھے وہ الگ ہو گئے۔ کافر یا مارے گئے یا بھاگ گئے، مسلمان فتح پا گئے۔ شام کو صحابہ بیٹھے اور باتیں کرتے ہیں، اور ایک صحابی نے کہا ہوگا، ذرا غور کیجئے، صحابہ کہتے ہوں گے یار بدر میں گئے، احد میں گئے، احزاب میں گئے، حنین میں گئے، تبوک میں گئے، لڑے، مرے بھی، مارا بھی، لیکن صحابہ کہتے ہوں گے یار جنگیں بہت لڑی ہیں، پر جس طرح لڑنے کا مزہ آ جایا نا پہلے کبھی نہیں آیا۔ پوچھا کیوں؟ تو صحابہ نے کہا کہ آج تک خدا کے لیے لڑ رہے تھے، آج پہلی بار مصطفیٰ کے لیے لڑ کے آئے ہیں، آج پہلی بار مصطفیٰ کے لیے لڑ کے آ رہے ہیں۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے وقت انصار کا ایک لشکر تھا،
80 افراد کا ایک وفد آیا سرکار سے ملنے کے لیے. تو سیدنا عباس مسلمان نہیں ہوئے تھے. سرکار نے مکہ مکرمہ کے ایک گھاٹی میں ان سے ملاقات کی. تو سیدنا عباس تشریف فرما تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو انصار نے کہا کہ آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے لیے جانیں قربان کر دیں گے. تو سیدنا عباس نے فرمایا اے مدینے والو، تم جانتے ہو کہ محمد کو مکہ سے مدینہ بلانا اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب جانتے ہو؟ عرض کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا پورا مکہ تمہارے خلاف ہو جائے گا، تمہیں مرنا پڑے گا، لڑنا پڑے گا، قتال کرنا پڑے گا. یہ نہ ہو تم محمد کو بلا لو اور بلا کر ان کا ساتھ چھوڑ دو، یہ نہ ہو بلا لو اور بلا کر ساتھ نہ دے پاؤ. ایک انصاری کھڑے ہوتے ہیں اور آپ نے فرمایا عباس، ہم تلواروں کے سائے میں جوان ہوئے ہیں، اگر ہم سرکار کو ساتھ لے کر جائیں گے نا، ہم آپ کا ساتھ بھی دے لیں گے انشاءاللہ العزیز. اور ایک انصاری نے کہا ہم سرکار کے دائیں بائیں آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی بارگاہ میں اپنی جانیں قربان کر دیں گے، آپ جانیں آپ کے لیے نچھاور فرما دیں گے. میرے بھائیو، پیغام یہ ہے، اس طرح شاہ صاحب نے فرمایا، زبیر بھائی نے فرمایا، ان محافل کا، مجالس کا ایک مقصد ہے. مقصد یہ ہے سرکار کی محبت عام ہو جائے، سرکار کا پیار عام ہو جائے، سرکار کا عشق عام ہو جائے، سرکار کی سیرت پاک عام ہو جائے، سرکار کے فرامین عام ہو جائیں. جو آپ پیغام لے کر آئے اس پیغام کو عوام الناس تک پہنچانا اس کا مقصد ہے، اور یہ ہمارا مقصد اولین ہے. باقی سارے مقاصد کے ضمن میں آتے ہیں. محفلوں میں آنا بڑی اچھی بات ہے، دوست آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں. جس طرح محفلوں میں آتے ہیں اس طرح سرکار کے فرامین پر عمل بھی کیا کریں. اس طرح محفلیں بڑھتی ہیں، محفلیں آباد ہوتی ہیں. اس طرح محفل میں افراد دوست جوک آتے ہیں. اس طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں، مولا کریم ہماری مسجدیں اس طرح آباد فرما دے، ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں. میرے نوجوان مسجدوں میں آ کے نمازیں پڑھنے والے بن جائیں، مسجدوں میں آ کر مسجد کا کام کرنے والے بن جائیں، اور مسجدوں میں آ کر مسجد کے خدمت کرنے والے بن جائیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم آج کی اس بزم کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم اللہ.